السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ تعلیم علم الوقوف کا حکم کیا ہے۔ علم الوقوف کا سیکھنا اور حاصل کرنا قاری اور تالی دونوں پر واجب اور لازم ہے۔ علم الوقوف ایک عظیم الشان وسیع ترین علم ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق کلام اللہ کے ساتھ ہے، اور قرآن مجید کا عالی شان ہونا اظہر من الشمس ہے۔ بس ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا علم الوقوف کا خاص اہتمام کرے اور اس کے حصول میں پوری قوت اور ہمت صرف کرے، کیونکہ بغیر علم الوقوف کے قرآن کریم کا صحیح پڑھنا بامعنی کرنا انتہائی مشکل ہے۔ علم الوقوف کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود اہل لسان ہونے کے قرآن کریم کے دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ علم الوقوف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانہ میں ایک مدت مدید تک اس طرح زندگی بسر کرتے رہے کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص قرآن کریم حاصل کرنے سے پہلے ہی ایمان لے آتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورت نازل ہوتی تو ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت کے حلال اور حرام کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ان مقامات کو جہاں پر قراءت میں ٹھہرنا چاہیے اس طرح معلوم کرتے تھے جس طرح کہ آج کل تم قرآن کریم کے تلفظ کی تعلیم حاصل کرتے ہو، یعنی متن و عبارت۔ اور بلا شبہ آج کل ہم بکثرت ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن میں کسی کو ایمان لانے سے قبل قرآن کی تلاوت کا موقع نصیب ہوتا ہے اور وہ فاتحۃ القرآن سے خاتمۃ القرآن تک سب کا سب پڑھ جاتا ہے، مگر اسے اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ قرآن کریم کا حکم کیا ہے، نہ وہ اس بات کو معلوم کرتا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت وقف کے مقامات کیا ہیں، اور حالانکہ قرآن کا حرف حرف اعلان کرتا ہے کہ میں تیری طرف اللہ کے بھیجا ہوا قاصد ہوں، پیغام ہوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ سے علم وقف کی اہمیت ملتی ہے، جیسے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عدی بن حاتم کی صحیح مسلم میں روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور القطع والائتناف میں بھی ہے، المکتفی فی الوقف والابتداء اس میں بھی، البرہان فی علوم القرآن الاتقان میں بھی احادیث ملتی ہیں، نقل کی گئی ہیں علامہ سیوطی نے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص آئے، ان میں سے ایک نے پڑھا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما، جس سے معنی یہ ہوا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بامراد ہوا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بھی بامراد ہوا، العیاذ باللہ۔ کہا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یہاں سے اٹھ جا، یا فرمایا کھڑے ہو جاؤ، یا یوں فرمایا کہ اذهب چلے جاؤ، فرمایا کہ تم برے خطیب ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ امام ابو جعفر النحاس فرماتے ہیں کہ مناسب یہ تھا کہ وہ اپنے کلام میں وَمَن يَعْصِهِمَا کی بجائے فقد غوا پر وقف کرتا، یا پھر وَرَسُولَهُ فقد رشد پر وقف کرتا۔ جب یہ بے موقع وقف عام کلام میں اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنی محفل سے اٹھ جانے کا حکم فرمایا، تو کلام اللہ میں وقف قبیح کس طرح گنجائش ہو سکتی ہے، وقف قبیح کو کس طرح سے پسند کیا جا سکتا ہے۔ علامہ دانی فرماتے ہیں کہ ایسے وقف عام لوگوں کے کلام میں ناپسندیدہ ہیں، اس لیے ربط کلام اور کلمہ کا معنوی حسن متاثر کر رہا ہے، پس رب العالمین کے کلام میں تو غلط اور بے موقع وقف بہت ہی سخت ناپسندیدہ اور بھونڈا ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام اس بات کا کہیں زیادہ متقاضی ہے کہ اس میں ایسے وقف قبیح سے حتی الامکان اجتناب کرنا اولا اور افضل ہے۔ اچھا جی،
اس کے علاوہ اہمیت کا جو اقوال ہیں اور منقولات ہیں وہ ہمیں عبداللہ بن عباس کے قول سے بھی ملتے ہیں، اسی طرح حضرت علی سے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ ہیں۔ اقوال ائمہ فن سے بھی ہمیں اہمیت علم وقف ملتا ہے۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے کسی نے پڑھا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمْ، اور یہاں وقف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انقطع الکلام، یعنی کلام قطع ہو گیا، کٹ گیا کلام، یعنی حضرت ابن عباس کا تنبیہ فرمانا اس لیے تھا کہ آیت میں بے محل وقف کیا گیا۔ بہتر یہ تھا کہ جہاں مفہوم پورا ہو رہا تھا یعنی الا قلیلا پر وقف کرتا۔ اسی طرح حضرت علی کا قول کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ کفار کو مؤمنین پر ہرگز غلبہ نہیں دیں گے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مؤمنین کو شہید کر رہے ہیں، یعنی کفار مسلمانوں کو مغلوب کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے قبل کو بھی اس سے ملا کر پڑھو، یعنی اس سے قبل کو بھی اس سے ملا کر پڑھو، یعنی فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ اب ما قبل کو ملانے سے مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کو مؤمنین پر ہرگز غالب نہیں کریں گے۔ ان دونوں اقوال صحابہ سے علم وقف کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ وصل کرنا، دیکھیے یہاں اس قول حضرت علی کے قول سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وصل کرنا بھی بعض اوقات معنوی اعتبار سے ضروری ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جہاں پر معنی میں کچھ خلل آ رہا ہو تو وہاں پر وقف کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر بے موقع بے محل وقف کر دیا جائے تو لحن جلی لازم آتا ہے، اور لحن جلی سے بچنے کے لیے ہم علم تجوید حاصل کرتے ہیں، اور علم تجوید جو ہے قراءت کا پہلا جز ہے، اور قراءت کا دوسرا جز علم وقوف ہے۔ اگر علم وقوف میں کچھ گڑبڑ ہم کرتے ہیں یا ہم وقف کرتے ہوئے غلط جگہ وصل یا وقف کرتے ہیں تو پھر لحن جلی لازم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا بات کہ علم وقف جو ہے وہ اسی طرح لازم اور ضروری ہے جس طرح علم تجوید کے مخارج اور صفات بگڑنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اچھا جی، اب جو ہے علامہ جزری ائمہ اکرام جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے علم وقف میں بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے۔ جہاں ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال مل جاتے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مل جاتی ہیں، تو وہاں میں سمجھتی ہوں عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ خاص طور پر یاد رکھیے کہ آپ نے علم وقف کو جہاں جہاں آپ کو بتایا جاتا ہے وہاں آپ نے اسے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اسے اپنی قراءت میں استعمال کرنا ہے، کیونکہ صرف علم کا ہونا ہی کافی نہیں ہے جب تک اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو آپ جہاں جہاں جیسے جیسے وقف کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے اس طرح سے آپ اپنی تلاوت میں اس کا اہتمام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آئیے جی اب جانتے ہیں وقف کے لغوی معنی۔ یہ کہ ٹھہرنا، چپ چاپ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آخری حرف کو ساکن کرنا۔ اب اس میں جو ٹھہرنا معنی بتایا جاتا ہے، چپ چاپ کھڑا ہو جانا بتایا جاتا ہے، اس میں سانس کا توڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سانس توڑ کر آپ نہیں ٹھہر رہے ہیں تو وہ سکتہ ہوگا، وقف نہیں ہوگا۔ اور وقف کے اصطلاحی معنی علامہ محمد بن الجزری النشر فی القراءات العشر میں بیان فرماتے ہیں کہ موقوف علیہ پر آواز کو اس قدر وقف کے لیے قطع کرنا، اس قدر وقت کے لیے یعنی تھوڑے سے وقت کے لیے قطع کرنا جس میں آدمی فطری طور پر سانس لیتا ہے، جس طرح سے آپ فطری طور پر سانس لیتے ہیں، جتنا وقت آپ سانس لیتے ہیں
اتنی دیر کے لیے ٹھہرنا، اور یہ کہ قراءت میں جو ہے قطع کرنے کا ارادہ نہ ہو، یعنی کلام مکمل کرنے، ختم کرنے، قراءت مکمل کرنے کا ارادہ نہ ہو، صدق اللہ العظیم کہنے کا ارادہ نہ ہو، مزید آگے پڑھنے کا ارادہ ہو. ٹھیک ہے. علم وقف کی جو اس کا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ اور کلام. علم وقف کا حکم الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الجیسا کہ پہلے سبق میں نے آپ کو اچھے سے یاد دہانی کرائی ہے اور بتایا ہے کہ احادیث سے کس طرح سے اہمیت حاصل ہوتی ہے ہمیں علم وقف کی. تو میں سمجھتی ہوں اس کے بعد اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، اب یہ جان لیجئے کہ علم وقف کے جو مسائل ہیں ان میں آپ نے وقف، سکتہ، ابتدا، اعادہ، قطع، فصل وصل آپ نے لکھا تھا اپنے پاس. تو جو ہم نے پڑھا تھا فصل، وصل اور سکتہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے اب وقف. انشاءاللہ ہم وقف کے مسائل پڑھتے ہیں. وقف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ابتدا، اعادہ اور قطع. ٹھیک ہے. آپ ان چاروں چیزوں کو اچھے سے یاد رکھ لیجئے. وقف، ابتدا، قطع، اعادہ، یہ سب ایک دوسرے سے متعلق ہیں، جڑے ہوئے. سب سے پہلے تو آپ یہ یاد کر لیجئے کہ کیفیت وقف اور محل وقف، یہ دو طرح کا وقف کیا جاتا ہے، دو کیفیتوں پر. ٹھیک ہے. کیفیت وقف، محل وقف. یعنی کیفیت وقف کسی کلمہ پر جس طرح سے وقف ہوتا ہے اسے کیفیت وقف کہتے ہیں. یعنی آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، مضموم پڑھنا ہے، مکسور پڑھنا ہے، یا اس کو جو ہے چھوڑ دینا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی. اگر تا ہے تو ہا پڑھنا ہے، تنوین ہے تو الف پڑھنا ہے، یہ کیفیت. ٹھیک ہے. اور دوسری قسم جو ہے محل وقف، وہ ہے معنی کے اعتبار سے. آیت یا جملہ یا کلام میں جس جگہ وقف ہو سکتا ہے معنوی اعتبار سے، اس کو ہم محل وقف کے نام سے جانتے ہیں. عام طور پر محل وقف سے ہی ابتدا اور اعادہ کے مواقع کا بھی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. کیفیت وقف کی اقسام. کیفیت وقف کی اقسام جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں. کیفیت وقف باعتبار معنی اور کیفیت وقف باعتبار موقوف علیہ. ٹھیک ہے. کیفیت وقف باعتبار معنی، اس سے مراد یہ ہے کہ وقف کی وہ قسم جو معنی کے اعتبار سے ہو، یعنی قرآن کریم کے معنی پر مرتب ہوتی ہو. کیفیت وقف باعتبار موقوف علیہ، اس سے مراد وقف کی وہ قسم ہے جو موقوف علیہ کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی کلام کے آخر میں وقف کس طریقے پر ہونا چاہیے. موقوف علیہ سے مراد وہ کلمہ جس پر وقف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. موقوف علیہ سے مراد جس کلمہ پر وقف کیا جاتا ہے اسے موقوف علیہ کہتے ہیں. وقف باعتبار معنی کی دو اقسام. باعتبار معنی کی دو اقسام، وقف اختیاری اور وقف اضطراری. وقف اختیاری لغوی مطلب ہے کہ قدرت اور قابو، پسند، اجازت وغیرہ. ٹھیک ہے. اصطلاح قراء میں اس سے مراد یہ ہے کہ پڑھنے کے دوران اپنے اختیار اور ارادے سے بلا کسی عذر کے استراحت کی غرض سے، ٹھیک ہے، استراحت کی غرض سے سکون حاصل کرنے کے لیے یا سانس کو آرام دینے کے لیے کسی ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں کلام پورا ہو جائے. بس ایسی جگہ وقف کرنے کو وقف اختیاری کہتے ہیں. یعنی قاری کو اختیار ہے کہ وہ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے وقف کر لے، اسے وقف اختیاری کہا جاتا ہے. وقف اختیاری کی اقسام ہیں وقف تام، وقف کافی اور وقف حزم. اچھا، میں یہاں پر آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ ساتھ کے ساتھ لکھتے جائیے تاکہ آپ کے پاس ایک علم جو ہے
کتابی صورت میں تحریری صورت میں محفوظ ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لفظ بہ لفظ آگے بھی منتقل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے صحابہ اکرام کو سناتے تھے، بالکل اسی طرح صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا، اسی طریقے پر وہ قرأت کرتے تھے اور وقوف کی جگہوں کو جانتے پہچانتے تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی آگے ان کی جو میراث ہے آگے پہنچائیں گے مکمل امانت کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو یہ آپ اپنے پاس تحریری طور پہ محفوظ کر لیجئے، جزاکم اللہ۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے کہ وقف اختیاری کی اقسام کیا ہیں۔ وقف تام، وقف کافی اور وقف حسن، ان تینوں میں قاری کو اختیار ہے کہ وہ وقف کر سکتا ہے مناسب جگہ دیکھ کے، یعنی تام، کافی، حسن، آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وقف تام یعنی پورا کرنا، نافذ کرنا، جاری نافذ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ہے اصطلاحی معنی جو ہے کسی کلمہ پر اس طرح وقف کرنا کہ کلام مکمل طور پر پورا ہو جائے اور اس کلام کا ماں بعد سے قطعاً کوئی تعلق نہ رہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے جیسے مضمون مکمل ہو جائے، جہاں مضمون مکمل ہو جائے اس جگہ ٹھہرنے کو وقف تام کہتے ہیں۔ عام طور پر یہی تعریف کی جاتی ہے اس کی، اور بھی کئی الفاظ کے ساتھ اس کی تعریف ملتی ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے، آسان الفاظ میں ہے اور آگے سمجھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اچھا جی، وقف کافی، لغوی معنی اس کا ہے کافی ہونا، قناعت کرنا یا دوسرے سے مستغنا کرنا ہونا۔ تو یہ جو ہے ضرورت کے لیے پورا، یعنی جتنا ضروری ہے جس سے کہ معنی نہ بدلتا ہو اور بات سمجھ میں آ جائے۔ اور جو وقف حسن ہے، وقف حسن کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ ہے کہ نیک، خوبصورت، یعنی کہ خوبصورتی وغیرہ۔ تو ایسا وقف کہ جہاں معنی بہت اچھا ہو، بہت واضح کرنے کے لیے، کوئی حسن پیدا کرنے کے لیے کلام میں جو ہے وقف کرنا، اور یہ آیت کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، آیت کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اسی طرح وقف تام جو ہے وہ اکثر آیات کے آخر پہ ہوتا ہے، وقف کافی بھی آیات کے آخر پہ ہوتا ہے، مگر آیات کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم و بیش۔ اسی طرح لیکن وقف حسن جو ہے یہ آیات کے درمیان میں بھی ہوتا ہے اور آیات کے آخر میں بھی عام طور پر پایا جاتا ہے۔ علامہ دانی جو ہے وہ وقف حسن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وقف حسن سے مراد ایسا وقف ہے جس پر وقف کرنے سے وقف تو صحیح ہو مگر بعض اوقات ابتداء حسن نہ ہوتی ہو، اس لیے موقع وقف کا اپنے ماں بعد سے لفظاً اور معنی دونوں لحاظ سے تعلق ہو، مگر وقف کرنے سے معنی مراد مفہوم ہوتے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی گڑبڑ نہ ہوتی ہو اس میں، تو یہ جو ہے وقف حسن ہوگا۔ اور وقف حسن کا جو حکم ہے اور وقف کافی کا، وقف تام کا، وقف تام اور کافی کا حکم ہے کہ آپ وقف کرنے کے بعد آگے سے پڑھیں گے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، بات لکھ لیجئے، محفوظ کر لیجئے اس کو واضح طور پہ کہ وقف تام اور وقف کافی جب آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اگلی آیت سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے پیچھے سے نہیں ملانا ہے۔ لیکن وقف حسن اگر آیت کے درمیان میں ہے تو پھر آپ اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، اور یہ آپ اس وقت ملاتے ہوئے بھی، اعادہ کرتے ہوئے بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ اچھی جگہ سے ابتدا کریں، اعادہ کریں۔ اور وقف حسن جو ہے یہ آیت کے آخر میں بھی ہوتا ہے، اور جب آیت پر ہو یعنی آیت کے آخر پر ہو تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے اعادہ کریں، ٹھیک ہے، پھر اعادہ ضروری نہیں ہے، اگر آیت کے درمیان میں ہے تو پھر اعادہ ضروری ہوگا۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، یہ اقسام جو میں نے بھی آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم وقف قبیح ہے، لیکن یہ اختیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے،
یہ اضطراری ہے، یعنی یہ مجبوری کی حالت میں لاحق ہو جاتی ہے وقف قبیح جو ہے، اور یہ قباحت سے ہے برائی، نقص، عیب یعنی، اور قبح برائی کے معنی میں آتا ہے، نقص کے معنی میں، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ آپ کا لاس ہوا ہے، نقصان ہو گیا ہے، تو وہ معنوی اعتبار سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وقف قبیح جو ہے قبیح اور اقبح، بعض اوقات اقبح بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم ابھی پڑھ رہے تھے کہ وقف اختیاری کی 3 اقسام آپ نے پڑھی تھی، اور وقف اضطراری میں وقف قبیح آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقف قبیح وقف اضطراری کی قسم ہے، اور یہی مشائخ اور علماء اوقاف بھی بیان فرماتے ہیں۔ علامہ جزری فرماتے ہیں نا، ما تم معنی، ان کی اقسام ہیں، کون کون سی؟ تام، کافی اور حسن، ٹھیک ہے۔ تام، کافی، حسن، تم معنی یعنی معنی کا مکمل ہونا، اور وغیر ما تم، اور جو تمام نہیں ہوتا ہے، علامہ جزری فرماتے ہیں جہاں پر معنی تمام نہیں ہوتا ہے اس وقف کو ہم قبیح کہتے ہیں، وغیر ما تم قبیح، وَلَهُ مضطرًا یعنی وہ اضطراری حالت میں ہوتا ہے وقف قبیح، یہ علامہ جزری فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ نے ابھی لکھ لیا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب ہم مزید ان کی وضاحت پڑھتے ہیں کہ وقف تام کیا ہے، وقف کافی، اس کی اقسام اور اس کے طریقے کیا ہیں، کہاں کہاں پر اسے کرنا چاہیے، کہاں پر نہیں کرنا چاہیے، انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ابھی تک جو ہے آپ یہ لکھ لیجئے، وقف قبیح سے بچنے کے لیے جو ہے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ پڑھنے میں ایسا انداز رکھے کہ جب بھی وقف ہو تو نام وقف ہو تو تام یا کافی یا حسن پر ہی ہو، ٹھیک ہے۔ جو ہے آپ کا وقف جو ہے تام پر، کافی پر یا حسن پر انداز رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے، بلکہ پڑھنے سے پہلے آپ اپنی سانس اچھے سے کھینچ لیجئے، بھر لیجئے، لیکن ہمیں اتنی زیادہ عادت ہے کہ ہم یعنی ہمیں آیت کے فوراً بعد اگلی آیت، پھر اگلی آیت کے فوراً بعد تیسری آیت، اس طرح پڑھنے کی مسلسل آگے پڑھنے کی عادت ہے، تو اس لیے ہم اس بات کا خاص اہتمام نہیں کرتے کہ ہم اپنی سانس کو اطمینان دے کے اس کو اچھے سے بھر لیں، اس کے بعد ہم نئی آیت کا آغاز کریں۔ تو دیکھیں نا، اگر ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں تو خود بخود تلاوت میں ترتیل پیدا ہوتی ہے، خود بخود تلاوت میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے، ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، ایک لطافت اور وضاحت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہلکی ہلکی سانس بھر رہے ہیں ہر بار، تو اس طرح پھر جو ہے ایک ٹھہراؤ نہیں آتا تلاوت میں، ایک بامعنی تلاوت نہیں محسوس ہوتی۔ تو اس لیے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم تلاوت کریں تو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنی سانس کو اچھے طریقے سے پیٹ میں بھر لینا ہے، پھیپھڑوں میں بھرنے کے بعد آپ آیت کو پڑھنا شروع کیجیے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو دیکھیے خود بخود ٹھہراؤ آ گیا تلاوت میں، تو آپ یہ بات بالکل نہیں بھولیں گے۔ تو جب آپ لمبی آیت پڑھ رہے ہیں تو آسانی سے انشاءاللہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو ہلکا سا تکلف ہو بھی رہا ہے تو وہ تکلف میں سمجھتی ہوں ورد نہ کرنے کی وجہ سے ہے، یا عادت نہ ہونے کی وجہ سے تکلف ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو آپ اس کو 2-3 بار آپ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی وہ آیت ایک سانس میں پوری ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے اور آپ کا حوصلہ بڑھائے، آپ کو ہمت عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے معنی آپ پر واضح کر دے، ہم سب پر اللہ کریم قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔